8 رکوع ہیں، 75 یعنی 75 آیات ہیں، 1172 کلمات ہیں اور حروف کی تعداد 4908 ہے۔ سورت کا مضمون الاخلاص للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا۔ ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورت بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت فرماتے۔ اپنے معنی کے اعتبار سے ایک خوبصورت سورت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتابی، نازل کرنا ہے کتاب کا، اتارا جانا ہے کتاب کا یعنی قرآن مجید کا۔ کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کون ہے اللہ؟ العزیز، جو زبردست ہے، غالب ہے، قوی ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، حاکم ہے، محکم ہے۔ سورۃ صاد کے اختتام پر یہ آیت آئی تھی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے، یعنی قرآن مجید۔ اور اس سورت کا آغاز بھی قرآن مجید کے نزول کی بات سے ہو رہا ہے کہ وہ ذکر جو جہان والوں کے لیے ہے وہ دراصل کس کی طرف سے ہے؟ اس جہان کے بنانے والے کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو سب سے زیادہ قوت والا ہے اور اپنی تخلیق میں صرف خالق ہی نہیں بلکہ محکم بھی ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا بہت عمدہ بنایا، بہت اچھا بنایا۔ اس کی تخلیق حکمت کے ساتھ ہوئی۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ یعنی سچ پر مبنی، جو کچھ بھی اس میں نازل ہوا وہ الحکیم کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے۔ اور دوسرا معنی بالحق کی کہ حقیقتاً اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی انا انزلنا بالحق کی، یعنی اس کتاب کا پڑھنے والا اس بات پر یقین کرے کہ یہ کتاب جو کچھ بتاتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے جو حکمت والا ہے۔ اور اس کتاب کا مضمون کیا ہے؟ یہ کتاب کس چیز کی طرف بلاتی ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ چونکہ آپ سے خطاب ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ ذکر سارے جہان والوں کے لیے ہے تو باقی سب انسانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کس بات کا حکم؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور نمبر 2 یہ کہ وہ عبادت خالصتاً اسی کی ہو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور ساتھ اس کی شرط رکھ دی کہ کیسی عبادت ہو، خالص عبادت ہو۔ اور خالص سے مراد پاک اور صاف، کس سے؟ شرک سے۔ اور شرک سے مراد شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی، یعنی شرک حقیقی بھی اور ریاکاری بھی۔ یعنی جتنے بھی ریچولز ہیں، جو بھی عبادات ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہوں، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر بلکہ نیت اور ارادے میں بھی اللہ ہی کی رضامندی مطلوب ہو۔ اور دین کا مطلب بھی عبادت ہوتا ہے، یعنی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین یعنی العبادہ، کہ جو عبادت بھی کرو وہ اللہ کے لیے خالص کر کے کرو۔ دین کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دین کا ایک معنی تو عبادت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح دین کا لفظ عمل کے لیے بھی آتا ہے اور جزائے عمل کے لیے بھی،
عمل اور جزائے عمل. عمل کے لیے سے کیا مراد ہے؟ یعنی عمل سے مراد کیا؟ جیسے عبادت کا عمل ہے. اور جزائے عمل جیسے مالک یوم الدین میں استعمال ہوا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے. تو وہ وہاں پر دین سے مراد کیا ہے؟ عمل نہیں، کیونکہ وہ عمل کا دن نہیں بلکہ جزائے عمل کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے. تو مخلص اللہ الدین سے مراد یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ عمل. یعنی اپنے عمل کو، عبادت کو، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرو. یعنی قرآن پاک میں جو جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل اللہ ہی کی خاطر کرو، اور ان پر عمل کا صلہ اور جزا بھی کس سے چاہو؟ اللہ ہی سے چاہو. اپنے آپ کو ہر کھوٹ سے پاک کر لو. خالص عمل کی کیا علامت ہوتی ہے؟ کسی بھی عمل سے، عمل تو چونکہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہو جاتی نا، کوئی مادی چیز آپ لیجئے، جیسے سونا، خالص سونا، خالص دودھ. خالص دودھ کس کو کہتے ہیں؟ جو کس سے پاک ہو؟ ملاوٹ سے پاک ہو، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو، کھوٹ سے، میل کچیل سے پاک ہو. تو عمل بھی خالص کیسا ہوگا کہ جو ریاکاری کے، دکھاوے کے ہر کھوٹ سے پاک ہو، یعنی ہر ملاوٹ سے پاک ہو. اس میں 3 چیزیں خاص طور پر آتی ہیں جن سے پاک کرنا عمل کو ضروری ہے: حب جاہ، رتبہ اور لوگوں کی تعریف. کوئی بھی عمل اس لیے نہ کیا جائے کہ ہم لوگوں کی نظر میں بہت اہم ہو جائیں یا لوگ ہمیں اہمیت دینے لگیں. سمجھ رہے؟ یعنی خالص عمل کون سا ہوگا؟ جو صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جو عمل ہوگا اس میں کیا نہیں ہوگا؟ حب جاہ نہیں ہوگی. کہ وہ عمل ہم کس لیے نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں امپورٹنس دیں، بلکہ کس لیے کریں گے کہ ہم اللہ کی نظر میں مقام حاصل کر لیں، ہم اللہ کے ہاں مقرب ہو جائیں. عام طور پر دنیا میں جو کام کیے جاتے ہیں، مثلا کوئی بھی کسی پیشے میں، کسی ہنر میں مہارت حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی غرض کیا ہوتی؟ کہ میں دنیا میں نام پیدا کروں، اپنا سکہ منواؤں، اپنی اہمیت جتاؤں، لوگ مجھے مان لیں. لیکن جب کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مان لیں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، یا نیک ہوں، یا شریف ہوں، یا بہت ہی اچھا انسان ہوں. اگر دل میں کہیں بھی یہ چھپا ہوا ہے تو وہ عمل خالص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا نکالنی ہے دل سے؟ حب جاہ اور ہستی اور رتبہ اور اپنی ذات کو منوانے کی خواہش کہ مان لو مجھ کو کہ میں نیک اور اچھا اور قابل انسان ہوں، بہت دیندار ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت متقی ہوں، عبادت گزار ہوں. کہ نیکی میں اپنی کیا چاہنا؟ نیکی میں سکہ منوانا یا نیک کہلوانے کا شوق، یہ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی نیکی اور عبادت سے رتبے کی طلب نہ ہو. رتبہ مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیاوی درجہ یا سٹیٹس. اگین پھر یہ بھی جا ملتا ہے پھر اسی سے، جاہ سے اور اہمیت اور امپورٹنس سے. لیکن رتبہ اور اہمیت میں تھوڑا سا فرق ہے. اہمیت تو یہ ہے کہ امپورٹنس ملے، اور رتبہ کیا ہے کہ پھر درجے لوگوں کی نگاہوں میں بلند ہو. تو یہ خواہش بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا درجہ کہاں بلند ہو؟ اللہ کے ہاں بلند ہو. تیسری چیز لوگوں کی تعریف کی خواہش، کہ لوگ میری تعریف کریں. کوئی بھی اچھا کام اس لیے کرنا کہ لوگوں کی واہ واہ ملے. ایسا کام بھی یا ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. تو جب تک انسان ان باتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا اور ان باتوں سے الگ نہیں ہوتا، اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا. جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اس کا اجر، اس پر تعریف
اس پہ درجات انسان پھر اللہ ہی کے ہاں تلاش کرتا ہے. سورۃ زمر میں آتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. سورۃ البینہ آیت 5 میں آتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس بات کا کہ عبادت کو، دین کو، عمل کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیں. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا بلکہ سب کو حکم ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو یہاں بھی کیا حکم آ رہا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. الا للہ الدین الخالص. الا خبردار، کلمہ تنبیہ ہے، سن لو، للہ اللہ کے لیے ہے، الدین الخالص دین خالص. خالص عبادت اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اس اکیلے ہی نے آپ کو دیا ہے. جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف اسی کی طرف سے ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں. تو جب ہمیں پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، نعمتیں اس نے ہم پر عام کی، تو پھر عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو ناخالص ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ہم کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی یا کوئی استعمال کی چیز، اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے، تو خواہ وہ سستی کیوں نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے برعکس کون سی لیتے ہیں؟ جو خالص ہو. ادنا سا بھی شک گزرے نا کہ یہ چیز خالص نہیں ہے، اسے کوئی مکھی گر گئی ہے یا کوئی گرد و غبار پڑ گیا یا کھلی رہ گئی ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی زہریلی چیز مل گئی ہے یا زہریلی نہ بھی ہو، کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہو، تو ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی عمل جو ہمارا اٹھتا ہے اللہ کی طرف، اگر وہ ملاوٹ والا ہے، جس میں بندوں کی تعریف چاہنے کا شوق ہے یا اپنا نام بلند کرنے کا یا روشن کرنے کا، تو وہ عمل کتنی محنت سے کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ ملاوٹ والا ہے، خالص نہیں ہے. اللہ کو خالص چیزیں چاہیے ہم سے، چاہے وہ تھوڑا سا عمل ہی کیوں نہ ہو. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اولیاء، ولی کی جمع، دوست، مددگار، اور یہاں خاص طور پر معبود مراد ہیں. یہاں ولایت سے مراد ولایت مخالفت شروع نہیں ہوگی. کہ وہ عمل ہم کس لیے نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں امپورٹنس دیں، بلکہ کس لیے کریں گے؟ یہ چیز لوگوں کی تعریف کی خواہش، کہ لوگ میری تعریف کریں. کوئی بھی اچھا کام اس لیے کرنا کہ لوگوں کی واہ واہ ملے. ایسا کام بھی یا ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. تو جب تک انسان ان باتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا اور ان باتوں سے الگ نہیں ہوتا، اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا. جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اس کا اجر، اس پر تعریف، اس پہ درجات انسان پھر اللہ ہی کے ہاں تلاش کرتا ہے. سورۃ زمر میں آتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. سورۃ البینہ آیت 5 میں آتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس بات کا کہ عبادت کو، دین کو، عمل کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیں. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا بلکہ سب کو حکم ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین.
تو یہاں بھی کیا حکم آ رہا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الا للہ الدین الخالص. الا خبردار، کلمہ تنبیہ ہے، سن لو، للہ اللہ کے لیے ہے، الدین الخالص دین خالص، خالص عبادت اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اس اکیلے ہی نے آپ کو دیا ہے. جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف اسی کی طرف سے ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں. تو جب ہمیں پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، نعمتیں اس نے ہم پر عام کی، تو پھر عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو ناخالص ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ہم کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی یا کوئی استعمال کی چیز، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے، تو خواہ وہ سستی کیوں نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے برعکس کون سی لیتے ہیں؟ جو خالص. ادنا سا بھی شک گزرے نا کہ یہ چیز خالص نہیں ہے، اسے کوئی مکھی گر گئی ہے یا کوئی گرد و غبار پڑ گیا یا کھلی رہ گئی ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی زہریلی چیز مل گئی ہے یا زہریلی نہ بھی ہو، کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہو، تو ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی عمل جو ہمارا اٹھتا ہے اللہ کی طرف، اگر وہ ملاوٹ والا ہے، جس میں بندوں کی تعریف چاہنے کا شوق ہے یا اپنا نام بلند کرنے کا یا روشن کرنے کا، تو وہ عمل کتنی محنت سے کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ ملاوٹ والا ہے، خالص نہیں ہے. اللہ کو خالص چیزیں چاہیے ہم سے، چاہے وہ تھوڑا سا عمل ہی کیوں نہ ہو. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اولیاء، ولی کی جمع، دوست، مددگار، اور یہاں خاص طور پر معبود مراد ہیں. یہاں ولایت سے مراد ولایت عبادت ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا قریبی سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اس لیے وہ ان کے آگے سجدے کرتے ہیں یا ان کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں ما نعبدہم، یہ بے شک بریکٹ میں لکھ لیجئے، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، کن کی؟ اولیاء کی، الا مگر، لیقربونا، تاکہ وہ قریب کریں ہم کو، اللہ طرف اللہ کے، زلفا قریب کرنا، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. زلفا بمانا قربا ہے اور مصدر ہے تقریباً کے معنوں میں. لیقربونا تقریباً تاکید کے لیے آتا ہے نا، یعنی فعل کے بعد مصدر اگر اسی مادے یا مفہوم میں ہو تو کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. اور وہ لوگ سے پہلے درجے پر مراد تو کفار مکہ ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی ایسا کریں عام ہے حکم. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سرپرست بنا رکھے ہیں اور ہستیاں گھڑ رکھی ہیں جن کے لیے وہ اپنی مختلف عبادات کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس عمل کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں، کیا ریزننگ دیتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ تو بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے، ان کو وسیلہ بناتے کہ تم اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرو. حالانکہ اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، خالق، رازق، مالک مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ سیڑھی ہے، یہ ذریعہ ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور مشرک قرار پاتے ہیں، تو آج کے دور میں اگر کوئی یہی عمل کرے کہ ان بتوں کی بجائے اگر کسی قبر پر یا کسی جیتے یا مرے ہوئے انسان کی خاطر اس کی رضا کے لیے
قربانی کرے یا صدقہ خیرات کرے یا اس کی خوشی کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو کیا یہ چیز شرک میں شامل نہیں ہوگی؟ یہ بھی شرک میں شامل ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں. نعبدہم، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں ان کی عبادت، ان کے لیے کرتے ہیں یہ سب کچھ، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. تو اصل میں ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم اللہ ہی کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ تو صرف ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے. ہم ان کو اس لیے خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خوش ہو کر اللہ کے قریب کر دیں. ان کے نام کی قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، اور جب یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے اور اللہ کے قریب کر دیں گے. اور یہ دراصل شیطان نے ایک فلسفہ ان کے لیے گھڑا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں. قرآن کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ ان عابدوں کے درمیان. فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کیونکہ باہم بھی تو ان کے اختلافات ہیں نا، کوئی ایک بت کی خاطر کرتا ہے، کوئی دوسرے کی خاطر، کوئی تیسری وجہ سے. تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ اختلاف. یعنی ان کے طریقے ایک تھوڑی ہیں، مختلف طریقے ہیں، اور پھر ہر ایک دوسرے کے طریقے کو کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ مقام دینا جو دراصل خالص اللہ کا ہے، یہ سب شرک ہے. خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ محبت ہو، خواہ وہ خوف ہو. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، لا يهدي، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا، جو بھی ہے، کاذب، جھوٹا، کفار، سخت ناشکرا. اللہ کسی جھوٹے ناشکرے انسان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ دیکھیے جب ہم اس کو محض ہدایت کے معنوں میں لیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مس لیڈنگ ہو جاتا ہے. کیسے؟ اچھا اللہ ہی نہیں ہدایت دیتا تو پھر ہم کہاں سے ہدایت پائیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے تو سب کی ہدایت کا انتظام کیا. ہدی للمتقین یا ہدی للعالمین، کتاب جو ہے ہدایت رحمت. تو ہدایت ایک ہدایت دلالت ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے. ہدایت دلالت تو اللہ نے سب کے لیے عام رکھی ہے، اس نے کائنات میں بھی دلیلیں رکھی، اس نے کتاب میں بھی رکھی. لیکن ان دلائل کو ایکسپٹ کرنا جسے ہدایت توفیق کہتے ہیں، وہ پھر صرف اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے اپنے لیے. اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان کے اوپر ہدایت کا رستہ نہیں کھلتا، اور ان برائیوں میں سر فہرست جھوٹ ہے اور پھر ناشکراپن. جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہوں اس کو اللہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا، اس پر نیکی کے رستے بند ہونے لگتے ہیں. تو ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا، جو بھی کوئی ہو، کاذب، جھوٹا. اب یہ عام ہے، جو بھی شخص جھوٹا ہو، جھوٹ بولتا ہو اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، تو ایسا شخص کبھی سچائی کو دیکھ نہیں سکتا، خواہ کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی ہو. کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتا، وہ اسے دوسروں پر ہی فٹ کرتا رہتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات اسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ تو سچا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، لہٰذا اس کو اپنی برائی کبھی نظر ہی نہیں آتی، لہٰذا اصلاح بھی نہیں کرتا. اور پھر اسی طرح جیسے کہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھاتی.
سچائی سے انسان کو کس کی توفیق ہوتی ہے؟ نیکی کرنے کی. اور پھر فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی جنت کی طرف لے جاتی. تو جب انسان سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کی برکت سے اس پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ ایک نیکی کے بعد ایک نیکی کرتا چلا جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، مثلا کھانا ملا، پانی ملا، اب وہ اس کو پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے. تو اب یہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ شکر گزاری. اچھا، شکر گزاری کا فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ مزید نعمتیں ملیں گی. اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی مزید نعمتیں، ضروری نہیں کہ اسی قسم. ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز میں بھی اتنی کثرت دے کہ صرف آپ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خرچ کرنے والے بن جائیں. مثلاً اللہ نے آپ کو ایک محدود نعمت دی، تھوڑا سا کھانا ملا، آپ نے کھایا، شکر ادا کیا، اللہ نے اس کو دگنا کر دیا. اب آپ کیا کریں؟ آدھا خود کھا رہے ہیں اور آدھا صدقہ کر رہے ہیں. اچھا، جب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ ایک اور نیکی ہو گئی. اچھا، اب اس نیکی پر پھر آپ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کسی کو دینے والا بنایا، میرے دل میں ڈالا کہ میں اس کو آگے بھی دوں. اچھا، اس پر اور دل میں خوشی اور ایک شکر آتا ہے، وہ ایک لطف آتا ہے نا نیکی کرنے کا. پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اور زیادہ ایک اور راستہ کھول دیتے ہیں نیکی کا. تو یوں ایک نیکی کئی نیکیوں کو جنم دیتی چلی جاتی ہے. اور آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کے ساتھ سچا ہونے سے، اس بات کے اعتراف سے کہ اللہ یہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کاذب کے ساتھ کیا لفظ آیا ہے؟ کفار، مبالغے کا صیغہ. کفار کون ہوتا ہے؟ سخت ناشکرا، جو اللہ کا کوئی احسان مانتا ہی نہیں. اچھا، یہ اب نفسیات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا احسان کیسے نہیں مانتا؟ مثلاً اللہ نے آپ کو کوئی بھی نعمت دی، وہی کھانا ہی لے لیجیے. اچھا، آپ نے کھایا، اب آپ کوئی شکر نہیں ادا کرے، آپ کرے کہ میں نے خود پکایا، خود ہی گروسری کی ہے، خود کمائی کی ہے، اللہ کہاں سے آ گیا؟ ساری تو میری اپنی محنت، میں نے تکلیف اٹھائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے نا؟ ایک بالکل ٹوٹلی دوسری نفسیات ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر کیا کرتا ہے؟ کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے کہ یہ اس نے دی، میرا کیا کمال، میں کیا کر سکتا تھا اگر وہ مجھے ہاتھ پاؤں نہ دیتا، عقل نہ دیتا، ہمت توفیق نہ دیتا، میں کہاں سے کماتا، کہاں سے خریدتا، کہاں پکاتا، اور ایون کہاں سے کھاتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چبا نہیں سکتے، نگل نہیں سکتے، اور کھا لیں تو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، الٹا باہر آ جاتا ہے. تو یہ اس کی توفیق نہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے. تو جب کوئی بندہ اس نعمت پر کہ ہم اللہ کی نظر میں مقام حاصل کر لیں، ہم اللہ کے ہاں مقرب ہو جائیں. فِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ لُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ ان عابدوں کے درمیان. فیما ہم فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کیونکہ باہم بھی تو ان کے اختلافات ہیں نا، کوئی ایک بت کی خاطر کرتا ہے، کوئی دوسرے کی خاطر، کوئی تیسری وجہ سے. تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ اختلاف. یعنی ان کے طریقے ایک تھوڑی ہیں، مختلف طریقے ہیں، اور پھر ہر ایک دوسرے کے طریقے کو کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ مقام دینا جو دراصل خالص اللہ کا ہے، یہ سب شرک ہے. خواہ وہ، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، تو ایسا شخص کبھی سچائی کو دیکھ نہیں سکتا، خواہ
کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی ہو، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتا، ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ دیکھیے، جب ہم اس کو محض ہدایت کے معنوں میں لیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ مس لیڈنگ ہو جاتا ہے. کیسے؟ اچھا اللہ ہی نہیں ہدایت دیتا تو پھر ہم کہاں سے ہدایت پائیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے تو سب کی ہدایت کا انتظام کیا، ہدی للمتقین یا ہدی للعالمین، کتاب جو ہے ہدایت رحمت. تو ہدایت ایک ہدایت دلالت ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے. ہدایت دلالت تو اللہ نے سب کے لیے عام رکھی ہے، اس نے کائنات میں بھی دلیلیں رکھی، اس نے کتاب میں بھی رکھی. لیکن ان دلائل کو ایکسپٹ کرنا، جسے ہدایت توفیق کہتے ہیں، وہ پھر صرف اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے اپنے لیے. اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان کے اوپر ہدایت کا رستہ نہیں کھلتا، اور ان برائیوں میں سر فہرست جھوٹ ہے اور پھر ناشکراپن. جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہوں اس کو اللہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا، اس پر نیکی کے رستے بند ہونے لگتے ہیں. تو ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا، جو بھی کوئی ہو، کاذب، جھوٹا. اب یہ عام ہے، جو بھی شخص جھوٹا ہو، جھوٹ بولتا ہو اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، تو ایسا شخص کبھی سچائی کو دیکھ نہیں سکتا، خواہ کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی ہو، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتا، وہ اسے دوسروں پر ہی فٹ کرتا رہتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات اسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ تو سچا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، لہٰذا اس کو اپنی برائی کبھی نظر ہی نہیں آتی، لہٰذا اصلاح بھی نہیں کرتا. اور پھر اسی طرح جیسے کہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھاتی. سچائی سے انسان کو کس کی توفیق ہوتی؟ نیکی کرنے کی. اور پھر فإن البر یہدی الی الجنہ، نیکی جنت کی طرف لے جاتی. تو جب انسان سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کی برکت سے اس پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ ایک نیکی کے بعد ایک نیکی کرتا چلا جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، مثلا کھانا ملا، پانی ملا، اب وہ اس کو پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے. تو اب یہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ شکر گزاری. اچھا، شکر گزاری کا فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ مزید نعمتیں ملیں گی. اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی مزید نعمتیں، ضروری نہیں کہ اسی قسم. ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز میں بھی اتنی کثرت دے کہ صرف آپ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خرچ کرنے والے بن جائیں. مثلاً اللہ نے آپ کو ایک محدود نعمت دی، تھوڑا سا کھانا ملا، آپ نے کھایا، شکر ادا کیا، اللہ نے اس کو دگنا کر دیا. اب آپ کیا کریں؟ آدھا خود کھا رہے ہیں اور آدھا صدقہ کر رہے ہیں. اچھا، جب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ ایک اور نیکی ہو گئی. اچھا، اب اس نیکی پر پھر آپ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کسی کو دینے والا بنایا، میرے دل میں ڈالا کہ میں اس کو آگے بھی دوں. اچھا، اس پر اور دل میں خوشی اور ایک شکر آتا ہے، وہ ایک لطف آتا ہے نا نیکی کرنے کا. پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اور زیادہ ایک اور رستہ کھول دیتے ہیں نیکی کا. تو یوں ایک نیکی کئی نیکیوں کو جنم دیتی چلی جاتی ہے. اور آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کے ساتھ سچا ہونے سے، اس بات کے اعتراف سے کہ اللہ یہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کاذب کے ساتھ کیا لفظ آیا ہے؟ کفار، مبالغے کا صیغہ. کفار کون ہوتا ہے؟ سخت ناشکرا، جو اللہ کا کوئی احسان مانتا ہی نہیں. اچھا، یہ اب نفسیات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا احسان کیسے نہیں مانتا؟ مثلاً اللہ نے آپ کو کوئی بھی نعمت دی، وہی کھانا ہی لے لیجیے. اچھا، آپ نے کھایا، اب آپ کوئی شکر نہیں ادا کرے، آپ کرے کہ میں نے خود پکایا، خود ہی گروسری کی ہے، خود کمائی کی ہے، اللہ کہاں سے آ گیا؟ ساری تو میری اپنی محنت، میں نے تکلیف اٹھائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے نا؟ بالکل ٹوٹلی دوسری نفسیات ہے. تو ایک شخص جو ہے
وہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر کیا کرتا ہے؟ کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے کہ یہ اس نے دی، میرا کیا کمال، میں کیا کر سکتا تھا اگر وہ مجھے ہاتھ پاؤں نہ دیتا، عقل نہ دیتا، ہمت توفیق نہ دیتا، میں کہاں سے کماتا، کہاں سے خریدتا، کہاں پکاتا، اور ایون کہاں سے کھاتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چبا نہیں سکتے، نگل نہیں سکتے، اور کھا لیں تو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، الٹا باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی توفیق نہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور یہ ایک مثبت سوچ اور مثبت ذہنیت سے نیکیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص ناشکرا ہوتا ہے وہ دراصل نیگیٹو یا منفی ذہنیت رکھتا ہے، اب اس پر کیا ہوتا ہے، وہ نیکیوں کے دروازے کھلنے کی بجائے مزید تنگی ہوتی چلی جاتی، لہذا ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے، خالص دین اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو ایسے لوگ دراصل دھوکے میں ہیں، اور خاص طور پر اگر بت وغیرہ ہے۔ دیکھیے کہ توحید اتحاد پیدا کرتی اور شرک اختلاف پیدا کرتا ہے۔ جب معبود مختلف ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، ہر ایک اپنے معبود کو، اپنے بت کو دوسرے سے بہتر قرار دے گا، اور پھر ایسی صورت میں انسان کو جو الٹی راہ پہ چل پڑے، کبھی نیکیوں کی، بھلائیوں کی، خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سچائی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ جھوٹ ہدایت سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔